السلام علیکم. روزی فیت کے کال ویڈیو آپ کا استقبال کرتا ہوں. محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور آج یوم عاشوراء کا دن ہے، تو میں نے سوچا کہ کچھ آپ کے سامنے شیئر کر دوں. دیکھیں، اسلام میں کیا ہے کہ نحوست کا کوئی کنسپٹ نہیں. کسی کے اس دنیا سے جانے پر نوحہ، چھاتی پیٹنا، کپڑے پھاڑنا سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منہ پر تماچے مارے، کپڑے پھاڑے اور ظاہر لوگوں کی طرح چلا کر رہے وہ ہم میں سے نہیں. یہ کتنے بڑا اسٹیٹمنٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اور ہے کہ شہید جو خدا کی راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں. قرآن کہہ رہا ہے تم انہیں مردہ مت سمجھو، ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور جو زندہ ہے زندوں پر اب ماتم کیسے کر رہے ہو. اس لیے شہیدوں کا ماتم کرنا پوری طریقے سے منع ہے. اور یوم عاشوراء کا روزہ جو پہلے فرض تھا، لیکن رمضان کا روزہ فرض ہونے کے بعد یہ نفلی عبادت میں شامل ہو گیا. اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا کہ یہودی بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا، یوم عاشوراء کا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوم کے مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا. مشابہت مطلب ان کے جیسے دکھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ غیر قوم، یعنی کہ جو بھی غیر مذہب ہے اس طرح کے جو بھی کام ان کے مذہب میں ہو رہا اس سے فرق ضروری ہے. اس لیے یوم عاشوراء کا اگر روزہ یہودی بھی اگر رکھتے تھے تو ان سے فرق کیا گیا کہ ملا کر رکھنے کا ارادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا کہ پہلے ملا لے، 9-10 ملا لے، یا 10-11 کر لے، یا پھر 9-10-11 کر لیں. تو آئندہ سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، یعنی کہ غیر قوم سے فرق ضروری ہے، ان کی طرح دکھنا سے بچنے کا، پرہیز کرنے کا، ہمیں ان سے پرہیز کرنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. ان کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ غیر قوم کے مشابہت سے بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں. فرق ضروری ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال میں بھی رکھوں گا اور بھی روزے رکھوں گا اس میں ملا کر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا، اور بس یہ امت، سبحان اللہ، اس امت کے بارے میں پچھلے کتابوں میں بہت بہت تعریفیں لکھی گئی ہے. تو اس امت کا کیا کہنا کہ نبی نے بس ارادہ کر لیا تو اللہ کا کرم شاید پھر اگلے سال سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی امت کے اندر یہ چلا آیا کہ آئندہ سال سے 9-10 ملا کر، یا 10-11 یا 9-10-11 ملا کر روزے رکھتے ہیں، کیونکہ فرق کرنا ضروری ہے. اس لیے 9-10 کے روزے یا 10-11 یا 9-10-11 کے روزے کا اہتمام کریں. اور گناہوں کی محفل، مطلب ماتمی محفل جو محرم کے نام پہ سجائی جاتی ہے، چھاتی پیٹنا، خون بہانا، آگ پر بیٹھنا، آگ پر نماز پڑھنا، مرکری پھوڑنا، تلوار لے کے اچھلا کودی کرنا، اور بھی طرح طرح کے فالتو خرافات، جس کو کسی بھی اس میں فقہ حنفی میں، چاہے حنبلی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، یہاں تک کہ دیوبندی ہو، بریلی ہو، اس میں بھی کوئی الاؤ نہیں ہے. بڑے بڑے جو عالم جو گزرے ہیں دیوبندی کے، بریلوی کے، اور جو بھی اہل حدیث ہو گئے اور جماعت اسلام، کسی میں کوئی اہتمام نہیں. لیکن پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ آ گیا. خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح خرافات چیزوں سے ہماری حفاظت عطا فرما. اور 10 محرم کو کرنے کا 2 چیز یہ ہے کہ آپ ایک روزہ رکھنے کا ہے جو ملا کر رکھیں، 9 تاریخ، 10 تاریخ، یا 10-11 یا 9-10-11. اور 10 تاریخ کا محرم کا روزہ لیکن ضرور رکھیں. ایسا نہ ہو کہ 9 کو رکھیں 10 کو چھوڑ دیں. مین 10 ہے، 10 کو ضرور رکھیں، اس کے ساتھ ایک ملا لیں، 9-10 ملا لیں یا 10-11 ملا لیں. اور خاص طور پر 10 محرم کو آپ عشوت کر دیں اپنے خرچ میں، یعنی کہ خرچ میں، جیسے عید کے دوران عید میں کیسا ہوتا ہے کہ آپ خرچ میں مثبت کرتے ہیں، نئے نئے پکوان بناتے ہیں طرح طرح کے، اسی طرح محرم میں بھی آپ کو خرچ میں مثبت کریں، طرح طرح کی چیزیں لائیں، افطاری میں بھی بہت سارے انتظام کریں، اور بھی بچوں کو دیں، بوڑھے کو دیں. سب تو آپ کے گھر میں روزہ تو آپ نے نہیں رکھتے ہیں سارے لوگ، کوئی لوگ روزہ رکھتے ہیں اور سب روزہ رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن خیر جو بھی ہے خاص میں مثبت کریں، پاکٹ منی دے دیں یا جو بھی دے دیں. اور یہ ہے کہ یا آپ اگر اس میں دن خرچ کریں گے تو ایسا ہے کہ آئندہ سال بھی اللہ تعالیٰ کبھی فراقی، کبھی تنگی آنے نہیں دے گا انشاءاللہ. اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی خرافات محرم کے نام پہ ہوتی ہے اسے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما. اور خاص طور پہ کالے کپڑوں سے پہننے سے، اس موقع سے کالے کپڑے سے علماء نے منع کیا ہے. وائٹ کپڑے پہنے، وائٹ کپڑے جنتی کپڑے پہنے، یہ لعنتی کپڑے نہ پہنے. اور آئندہ پہنے، کبھی کبھار پہن سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر محرم میں نہ پہنے. اور غیر قوم کے مشابہت سے بچے، فرق بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ایک عبادت ہے، اس میں فرق ضروری ہے. روزہ عبادت ہے تو کیا ہو، لیکن یہودی رکھتے اس
فرق ضروری ہے. ایک اور کہ مجوسی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اس نے مونچھ کافی بڑھا کر رکھے ہوئے ہے, تو اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مونچھے کو کترواؤ اے مسلمانوں اور داڑھیاں بڑھاؤ. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ عبادت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس میں ایسا چیز نہیں ہو رہا تھا. عبادت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یعنی کہ اس سے فرق پیدا کرو غیر قوموں سے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ لوگ کو بھی توفیق دے, سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہر طرف خرافاتوں سے بچیں. اور آپ یہ دیکھیں اسلام کو آپ کو سمجھنا ہے تو سب سے اچھا ٹاپک, سب سے اچھا کنسیپٹ یہ ہے, سب سے اچھا مطلب آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ خرافات نہیں, جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ گلی میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, جام میں, یہ ٹریفک, یہ فلاں ٹھکانا. جب ہائی وے آتے ہیں تو آپ کو کتنا مزہ آتا ہے, ایک دم پلین روڈ, چوڑا روڈ ملتا ہے. بس سمجھے کہ اسلام وہی ایک دم پلین سیدھا روڈ, ایک دم ڈائریکٹ روڈ ٹو جنہ, اہدنا الصراط المستقیم. اور اسلام میں یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز دیکھیں تو آپ غور فکر کریں کہ قرآن میں نبی لوگ کس طرح سے قوموں کو سمجھایا ہے. کیا اس طرح سے اسلام پھیلا ہے؟ یہ الٹا سیدھا ڈھول باجا تشناشا ڈھول باجا تاشا, یہ ہنگامہ ہنگدنگ, ڈی جے, ڈانس, یہ سب سے اسلام پھیلا ہے؟ آپ اندازہ لگا کیا صحابہ اس طرح سے اسلام کو پھیلا ہے؟ آپ صحابہ کے بارے میں پڑھیں, آپ قرآن شریف نبیوں کے بارے میں پڑھیں, حدیثوں میں نبیوں کے بارے میں پڑھیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں, صحابہ کے بارے میں پڑھیں, کس طرح سے انہوں نے اسلام کو پھیلایا. آپ کو خود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, اور اسلام آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں اسلام کس طرح سے پھیلا ہے, اسلام کس طرح سے پھیلتا ہے, اور اسلام کا ٹیچنگز کیا ہے, اسلام کی سکھائیں کیا ہے, تعلیمات کیا ہیں. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. آپ کو زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں, زیادہ فتویٰ, زیادہ آپ کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ کو اندازہ ہوگا نہیں اس طرح سے اسلام نہیں پھیل سکتا ہے. امید ہو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, مسلمانوں کو توفیق دے, اور ہر طرح کے خرافاتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. محرم کے نام پر اور بھی طرح طرح کے جو خرافات اسلام کے اندر آ گئے ہیں ان سب خرافاتوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے. آمین ثم آمین.